بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید العلماء وفاق المدارس نے جو نصاب بنایا ہے اس کے اندر 4 کتابیں ہیں۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 4۔ ایک اس میں جو ہے کیا نام ہے المقدمۃ الجزریہ ہے۔ المقدمۃ الجزریہ اس کو زبانی بھی یاد کرنا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہے۔ ترجمہ اور تشریح یہ 3 چیزیں اس میں ہیں۔ دوسری جو ہے کیا نام ہے کتاب اس میں ہے معلم التجوید۔ معلم التجوید میں تجوید کے متعلق جو ہے کیا نام ہے مکمل کتاب ہے۔ تیسری چیز اس میں ہے تفہیم الوقوف، تیسری کتاب تفہیم الوقوف کے اندر جو ہے کیا نام ہے اس میں وقف کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، اس کو بھی ہم نے جاننا ہے، سمجھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا صفحات فی علوم القراءت ایک ہی کتاب ہے جس میں علوم قراءت کے اوپر جو ہے کیا نام ہے گفتگو ہے۔ تو یہ 4 کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو ہم اس ترتیب سے پڑھائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ بورڈ کے اوپر جو ہے کیا نام ہے ہر سبق ہم سمجھائیں۔ مقدمۃ الجزریہ کے اندر جو ہے نا اس میں اشعار یاد کرنے ہیں، اشعار کا ترجمہ ہے اور تشریح ہم اس انداز سے کریں گے کہ اس تشریح سے آپ مقدمۃ الجزریہ کو بھی حل کر لیں گے اور اس تشریح سے جو ہے کیا نام ہے معلمۃ التجوید بھی آپ کا حل ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے 2 کتابیں مزید رہ جاتی ہے، تفہیم الوقوف اور صفحات فی علوم القراءت۔ اور صفحات فی علوم القراءت یہ عربی کی کتاب ہے، آج کل جو ہے نا اردو میں بھی یہ کتابیں ہیں اس کی۔ جو ساتھی عربی میں اگر جو ہے نا کیا نام پرچہ دینا چاہتے ہیں تو اس میں مزید جو ہے نا کیا نام نمبر زیادہ دے دیتے ہیں، اور جو اردو میں دینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو جو ہے نا کیا نام ہے یاد کرنا، رٹا لگانا یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو بورڈ کے اوپر انشاءاللہ ان اسباق کو ہم پڑھائیں گے۔ بورڈ پر جب پڑھائیں گے تو ہر سبق آپ کے سامنے آ جائے گا اور انشاءاللہ اس رٹے کے بغیر آپ جو ہے نا کیا نام ہے تمام اسباق کو پہچان لیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو رٹے کے بغیر آپ کو اسباق یاد بھی ہو جائیں گے۔ صحیح ہے؟ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ کو، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ کو۔ بسم اللہ کو بسملہ بھی کہتے ہیں اور تسمیہ بھی کہتے ہیں۔ تعوذ کو اعوذ باللہ، تعوذ کو استعاذہ بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تعوذ کا جو محل ہے وہ ابتداء تلاوت ہے۔ کیا ہے؟ ابتداء تلاوت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی قرآن کریم جب بھی آپ شروع کریں تو تعوذ پڑھیں، جب بھی شروع کریں تو تعوذ پڑھیں۔ جیسے قرآن کریم میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بسملہ کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے بسملہ کے اندر تھوڑی سی جو ہے نا اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ بسملہ پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ بسملہ کا محل وہ ابتدائی صورت ہے۔ کیا ہے؟ تعوذ کا محل ابتدائی تلاوت ہے، بسملہ کا محل ابتدائی صورت ہے۔ بات سمجھے نا؟ یعنی صورت جب بھی شروع کرے تو بسم اللہ اس میں سمجھے۔ اب اس کے اندر جو ہے نا فقہا کا اختلاف بھی ہے، تھوڑی سی میں وضاحت کروں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ جو ہے پورے قرآن کا جز ہے۔ اگر قرآن کریم میں جب بھی آپ تراویح کے اندر قرآن پڑھیں یا ویسے قرآن کریم پڑھیں تو ایک صورت میں بسم اللہ پڑھنا ان کے نزدیک ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو قرآن کریم مکمل نہیں ہوگا، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت کم ہو جائے گی۔ اور جو ہے نا کیا نام ہے جو روایت ہم پڑھتے ہیں حفظ کی روایت، کون سی روایت ہے؟ حفظ کی۔ یہ قرات امام عاصم ہے، قرات امام عاصم اور روایت حفظ، اس کے اندر بسم اللہ ہر صورت کا جز ہے۔ بسم اللہ ہر صورت کا جز ہے۔ اگر قرآن کریم میں کہیں بھی ہم بسم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو حفظ کی روایت کے مطابق اور قرات امام عاصم کے مطابق جو ہے نا کیا نام ہے ہم نے کتنی آیاتوں کو چھوڑا؟ 113 آیاتوں کو چھوڑا۔ کتنی آیاتوں کو چھوڑا؟ 113 آیاتوں کو۔ کل صورت 114 ہے، لیکن جو ہے نا کیا نام ہے سورہ توبہ کے اندر اس کے اندر بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ کتنی وجہ ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے یہ سورہ انفال اور سورہ توبہ ایک صورت ہے۔ سورہ انفال سورہ توبہ ایک صورت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کے اندر چونکہ اللہ رب العزت کا غضب ہے، غصہ ہے، آسان میں آ رہے ہیں نا، اور بسم اللہ کے اندر رحم ہے، تو رحم اور غضب ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، رحم اور غضب ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ اور یہ نقل متواتر سے بسم اللہ اس میں نہیں ہے۔ سمجھے بات؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بسم اللہ جو ہے نا کیا نام ہے یعنی 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ، یہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور روایت حفظ کے نزدیک یہ جو ہے نا کیا نام ہے ہر صورت کا کیا ہے جز ہے۔ ہر صورت کا کیا ہے جز ہے۔ اور احناف کے نزدیک پورے قرآن کریم کا جز ہے۔ تو اس کے اندر تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہ ہے جب ہم تراویح میں قرآن کریم سنائیں گے
تو جہرن ایک صورت میں پڑھیں، باقی سرن جو ہے نا ہر صورت میں پڑھیں، تاکہ روایتاً اور قراءتاً بھی جو ہے نا کیا نام ہے قرآن کریم مکمل ہو جائے، اور جو ہے نا کیا نام ہے احناف کے نزدیک بھی، ان کے نزدیک جو ہے نا کیا نام ہے ایک صورت میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، تو جہرن ایک صورت میں پڑھ لیں، تو اس میں جو ہے نا یہ تطبیق ہے، کیا ہے یہ طریقہ صحیح ہے، صحیح ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر اعوذ باللہ جو ہے نا کیا نام ہے اس کا کیا ہے ابتدائی صورت، ابتدائی تلاوت، اس کا محل کیا ہے ابتدائی تلاوت، اور بسم اللہ کا محل کیا ہے ابتدائی صورت، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کی کل قرآن کریم میں 6 صورتیں بنتی ہیں، کتنی صورتیں بنتی ہیں 6، کتاب کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے اس کے اندر 3 صورتیں لکھی ہیں، کتنی صورتیں لکھی ہیں 3، لیکن بنتی کتنی صورتیں ہیں 6۔ یہ تعوذ اور تسمیہ قرآن کریم میں اس کی کل 6 صورتیں بنتی ہیں، کتنی صورتیں بنتی ہیں 6 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، ابتدائی تلاوت، ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اس کا جو ہے نا ہے صورت کی بھی ابتدا ہو اور تلاوت کی بھی ابتدا، آپ آ کر بیٹھ جائیں اور آپ نے قرآن کریم شروع کیا، ہاں آپ نے قرآن کریم شروع کیا، کہاں سے شروع کیا؟ سورت کے شروع سے، سورت کے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورت کے شروع سے قرآن شروع کریں گے تو آپ کی تلاوت کی بھی ابتدا ہو گئی اور آپ کی سورت کی بھی ابتدا ہوگی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں دوسری صورت کیا ہے؟ ابتدائی صورت درمیان تلاوت، ابتدائی صورت درمیان تلاوت، اس کا ترجمہ آپ پیچھے سے کریں، پیچھے سے کریں، دیکھیے تلاوت کے درمیان میں سورت کا شروع ہونا، دیکھیں گا تلاوت کے درمیان میں سورت کا شروع ہونا، یعنی آپ تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک سورت ختم ہو گئی اور دوسری سورت شروع ہو گئی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک سورت ختم ہو گئی، دوسری سورت شروع ہو گئی، فانصرنا علی القوم الکافرین، سورہ بقرہ ختم ہو گئی، آگے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو یہ آپ تلاوت پیچھے سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن تلاوت کے دوران ایک سورت ختم ہو گئی اور دوسری سورت شروع ہو گئی، صحیح ہے؟ تیسری صورت ہے ابتدائی تلاوت درمیان صورت، ابتدائی تلاوت درمیان صورت، یہ ترجمہ ادھر سے آپ کریں، سورت کے درمیان میں تلاوت شروع کرنا، سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرنا، سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرنا۔ تیسری صورت کیا ہے؟ ابتدائی تلاوت درمیان صورت، یعنی سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرنا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے آگے جو ہے نا کیا نام ہے قرآن کریم شروع کیا، یا تدیروں سے شروع کیا، وعلموں سے شروع کیا، تو یہ سورت کے درمیان ہے، کیا ہے؟ سورت تلاوت آپ نے شروع کی، کہاں سے شروع کی؟ سورت کے درمیان سے، صحیح ہے؟ چوتھی صورت ہے ابتدائی تلاوت، ابتدائی سورہ برات، آپ نے تلاوت شروع کی، کہاں سے شروع کی؟ سورہ توبہ سے، کہاں سے شروع کی؟ سورہ توبہ سے، صحیح ہے؟ اچھا پانچویں صورت ہے ابتدائی صورت سورہ برات درمیان تلاوت، ابتدائی سورہ برات درمیان، اس کا ترجمہ کو تلاوت کے درمیان سے سورہ برات کا شروع کرنا، تلاوت کے درمیان سے سورہ برات کا شروع کرنا، یعنی آپ سورہ انفال پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، سورہ انفال ختم ہوا اور اس کے بعد آپ نے سورہ توبہ شروع کر دی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چھٹی صورت ہے، یہ تقریباً کتابوں میں نہیں ہے، لیکن یہ صورت جو ہے نا کیا نام ہے پیش آتی ہے، ادھر دیکھیے اس کو، درمیان تلاوت درمیان صورت، درمیان تلاوت درمیان صورت، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ منزل پڑھتے ہیں نا، منزل کے اندر اولئک هم المفلحون تک آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ لا الہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ یعنی آپ نے اولئک هم المفلحون تک پڑھا، اب وہاں سے آگے سے آپ پڑھ رہے ہیں، ہاں تو آگے جو ہے نا کیا نام ہے سورت تو شروع نہیں ہے، ہاں اور نہ تلاوت شروع ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں اولئک هم المفلحون، اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تو اولئک هم المفلحون کے بعد آپ الہکم الہ واحد پڑھ رہے ہیں نا، ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے الہکم الہ واحد جو آپ نے پڑھا، یہ آپ نے یہاں سے تلاوت بھی شروع نہیں کی اور یہاں سے سورت بھی شروع نہیں ہو رہی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں یہ سورت جو ہے نا کیا نام ہے کتابوں میں نہیں ہے، لیکن یہ سورت پیش آتی ہے، کیا کس طرح؟ مثال کے طور پہ آپ نے منزل شروع کی، اولئک هم المفلحون تک پڑھا، اس کے بعد الہکم الہ واحد آپ یہ پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے؟
تو اس کے درمیان میں یعنی کہ اولئک هم تک پڑھنے کے بعد آپ جو قرآن کریم کی کسی اور جگہ سے آیات پڑھ رہے ہیں الہکم الہ واحد، تو اس میں جو یہ دوسری آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں الہکم الہ واحد، اس میں نہ ابتدائی تلاوت ہے نہ ابتدائی سورت ہے۔ اسی طرح آپ کسی سے امتحان لے رہے کسی بچے سے، آپ نے ایک جگہ امتحان لیا اس نے جو ہے کیا نام ہے ایک جگہ شروع کی، پھر دوسری جگہ آپ اس سے امتحان لے رہے ہاں دوسری جگہ پہلے آپ نے یا ایھا الناس اعبدوا سوال کیا، اس کے بعد آپ انما الصدقات للفقراء آپ نے سوال کیا، تو اب انما الصدقات للفقراء بچہ پڑھے گا وہ تو پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جب پیچھے سے پڑھتے ہوئے تو انما الصدقات للفقراء اس کے لیے ابتدائی تلاوت نہیں ہے اور اس کے لیے ابتدائی سورت بھی نہیں ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ تو یہ کل 6 صورتیں بنی، کتنے صورتیں بنی؟ 6 صورتیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت۔ ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صورت شروع کی، تلاوت بھی شروع کی۔ مثال کے طور پہ آپ آ کر قرآن کریم آپ نے اٹھایا اور آپ نے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آپ نے یعنی سورہ آل عمران آپ نے شروع کی، اور تلاوت بھی آپ نے اس سے پہلے آپ نے تلاوت نہیں کی بلکہ آپ آ کر بیٹھے، آپ بیٹھتے ہی آپ نے جو ہے کیا نام ہے کون سی صورت شروع کی؟ سورہ آل عمران یا کوئی بھی صورت آپ نے شروع سے شروع کی۔ تو اس کے اندر چونکہ بسم اللہ کا بھی محل ہے اور تعوذ کا بھی محل ہے، یعنی آپ جب تلاوت شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ کا محل ہے، اور جب آپ سورت شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ کا محل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر دونوں پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ دونوں پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب جب دونوں پڑھیں گے تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 4 صورتیں۔ مثال ہے ایک ہے فصل کل یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریعۃ ما القاریعۃ، بات سمجھ میں آئے؟ دوسرا ہے وصل کل یعنی تینوں کو ملا کر پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، سمجھ گئے؟ تیسری صورت ہے فصل اول وصل ثانی، اعوذ باللہ کو جدا پڑھنا اور بسم اللہ کو صورت سے ملا کر پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقف کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، بات سمجھ میں آئے؟ ہاں۔ چوتھی صورت ہے وصل اول فصل ثانی، اعوذ باللہ بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا، بسم اللہ کو صورت سے جدا کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سمجھ گئے؟ یہ چاروں صورتیں جائز ہیں۔ چاروں صورتیں کیا ہیں؟ جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ اس کے بعد ہے ابتدائی سورت درمیان تلاوت، یعنی تلاوت کے درمیان میں سورت کا شروع ہونا، تلاوت کے درمیان میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ تلاوت کرتے آ رہے ہیں، ایک سورت ختم ہو گیا اور دوسری سورت آپ نے شروع کر لی، تو اس کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ فصل کل یعنی پہلی سورت کی آخری آیات اور بسم اللہ اور دوسری صورت کی پہلی آیات، تینوں کو الگ الگ پڑھنا۔ اچھا یہاں پر جو ہے کیا نام ہے صرف بسم اللہ کا محل ہے، کس کا محل ہے؟ یعنی تلاوت تو آپ نے پہلے شروع کی ہے، آپ جب پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ایک صورت ختم ہو گئی دوسری صورت شروع ہوئی، تو صورت شروع ہے نا، تو صورت کے شروع میں ابتدائی صورت ہے، کیا ہے؟ ابتدائی صورت ہے۔ ابتدائی صورت کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیا پڑھنا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ اس میں نہیں ہے، بات سمجھے نا؟ تو اس کے اندر 4 صورتیں بنتی ہیں۔ کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 4 صورتیں۔ فصل کل یعنی پہلی صورت کی آخری آیات کو بسم اللہ کو اور اگلی صورت کی پہلی آیات کو، تینوں کو کیا کرنا ہے؟ الگ الگ پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وَلَا الضَّالِّينَ وقف ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقف ہوا، الف لام میم، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کل۔ وصل کل تینوں کو ملا کر پڑھنا، وصل کل تینوں کو ملا کر پڑھنا، وَلَا الضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصل کل، تینوں کو ملا کر پڑھنا، صحیح ہے؟ تینوں کو کیا کرنا؟ ملا کر پڑھنا۔ چوتھی صورت ہے فصل اول وصل ثانی، فصل اول وصل ثانی یعنی پہلی صورت کی آخری آیات کو جدا کرنا، بسم اللہ کو اگلی صورت کی پہلی آیات سے ملا کر پڑھنا۔ مثال کے طور پہ وَلَا الضَّالِّينَ وقف ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، سمجھ میں آئے؟ ہاں، یہ صورت بھی یہ تینوں صورتیں جائیں، تینوں صورتیں کیا ہیں؟ چوتھی صورت ہے وصل اول فصل ثانی، کیا ہے؟ وصل اول فصل ثانی یعنی
پہلی سورت کی آخری آیات کو بسم اللہ سے ملا کر پڑھنا اور بسم اللہ کو دوسری سورت کی پہلی آیات سے جدا کرنا، یہ سورت جائز نہیں ہے۔ مثلا کس طرح ہے وَلَضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر آپ نے وقف کیا الف لام میم، یہ سورت جائز نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ پہلی 3 صورتیں کیا تھی؟ یعنی پہلی سورت کی آخری آیات اور اس کے بعد جو ہے نا بسم اللہ اور دوسری سورت کی پہلی آیات، تینوں کو الگ الگ پڑھنا، تینوں کو الگ الگ۔ وصل کل پہلی سورت کی آخری آیات بسم اللہ اور دوسری سورت کی پہلی آیات کو تینوں کو ملا کر پڑھنا، اور تیسری سورت کیا ہے؟ پہلی سورت کی آخری آیت کو جدا کرنا اور بسم اللہ کو دوسری سورت کے ساتھ ملا کر پڑھنا، یہ تینوں صورتیں کیا ہے؟ جائز ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ پہلی سورت کی آخری آیات اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا اور بسم اللہ کو اگلی سورت سے جدا کر کے پڑھنا، یہ صورت جائز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کا محل ابتدائی صورت ہے نہ کہ انتہائی صورت۔ یہاں پر اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو اس میں بسم اللہ کا محل انتہائی صورت ہوگا، ابتدائی صورت نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے؟ تلاوت درمیان صورت، یعنی سورت کے درمیان میں تلاوت کا شروع کرنا، سورت کے درمیان میں تلاوت کا شروع کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ سورت کے درمیان میں آپ تلاوت شروع کریں گے تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے؟ اعوذ باللہ کا محل ہے، بسم اللہ کا نہیں ہے، اعوذ باللہ کا محل ہے، بسم اللہ کا نہیں ہے۔ اگر صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے، صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے، مثال کے طور پہ یعنی آپ جب آ گئے، آپ بیٹھے، آپ نے قرآن کریم کہاں سے شروع کیا؟ درمیان سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بات سمجھ میں آئے نا؟ یہاں سے آپ نے قرآن کریم شروع کیا تو یہاں پر ابتدائی تلاوت ہے، ابتدائی صورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اعوذ باللہ پڑھنا یہاں پر ضروری ہے، بسم اللہ کے اندر اختیار ہے۔ بسم اللہ کے اندر کیا ہے؟ اختیار ہے۔ بسم اللہ کے اندر کیا ہے؟ اختیار ہے۔ بسم اللہ برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس کی جو ہے کیا نام ہے؟ صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے تو اس کی 2 صورتیں، کتنی صورتیں؟ فصل اور وصل۔ صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے کتنی صورتیں ہیں؟ 2 صورتیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ فصل اور وصل۔ فصل کا مطلب یہ ہے اعوذ باللہ کو ملا کر صرف تعاون، صحیح ہے؟ فصل کا مطلب یہ ہے آپ نے آ کر آپ بیٹھ گئے، آپ نے قرآن کریم شروع کی یا ایھا الناس اعبدوا سے، آپ نے آ کر بیٹھ کر آپ نے جو ہے کیا نام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اعبدوا، یعنی اعوذ باللہ کو آیت سے جدا کر کے پڑھا، یہ بھی صحیح ہے۔ اگر آپ ملا کر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اعبدوا تو یہ بھی صحیح ہے، اس کو وصل کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن وصل کی صورت میں چند چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ کتنی چیزوں کا خیال کرنا ہے؟ چند چیزوں کا، یعنی جس آپ تعوذ کو جس آیات سے ملا کر پڑھ رہے ہیں اس آیات کے اندر اللہ رب العزت کا ذاتی یا صفتی نام نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی یا صفتی نام نہ ہو، مسلمانوں کا تذکرہ نہ ہو، جنت کا تذکرہ نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہاں سے آ کر ہم نے شروع کیا تو اعوذ باللہ کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا درست نہیں ہے۔ یا محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ ہم پڑھتے ہیں تو آپ یہاں پہ آ کر جو ہے نا آپ نے اعوذ باللہ کو اس کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھنے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ آیات آپ نے شروع کی تو آپ اعوذ باللہ کو یہاں پر ملا کر نہیں پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے؟ وصل کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اگر آیات کے اندر اس طرح کا کوئی نہیں ہے، یعنی اس میں جو ہے نا مومنین کا تذکرہ بھی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے نا جنت کا ذکر بھی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی یا صفتی نام بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت کا ذاتی یا صفتی نام نہیں ہے، تو آپ پھر ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہے تو ملا کر نہیں پڑھیں گے۔ بات سمجھے نا؟ اور اگر بسم اللہ بھی پڑھیں گے برکت کے لیے تو اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ کتنی بنتی ہے؟ 4 صورتیں۔ ایک ہے فصل کل، کیا ہے؟ فصل کل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پر آپ نے وقف کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر بھی وقف کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، بات سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ دوسرا ہے وصل کل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بات سمجھے؟ ہاں۔ اس کے بعد ہے فصل اول وصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ کو
الگ پڑھنا، بسم اللہ کو آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنا، یہ صورت بھی جائز نہیں ہے، سمجھے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں پہ آپ نے وقف کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس، یہ صورت جائز نہیں. بات سمجھے؟ آخری صورت ہے وصل اول فصل ثانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر آپ نے وقف کیا، پھر یا ایھا الناس، یہ صورت جائز. اس کے اندر دو صورتیں جائز ہے، دو صورتیں ناجائز. پہلی والی صورت فصل اول وہ بھی جائز ہے، اور آخری صورت وصل اول فصل ثانی، یعنی جس صورت میں بسم اللہ آیت کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی وہ صورت ناجائز ہے. جس صورت میں بسم اللہ آیت سے جدا پڑھی جائے گی وہ صورت کیا ہے؟ جائز. بات سمجھے؟ اس کے بعد ہے ابتدائی تلاوت، ابتدائی سورہ برات، یعنی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کہاں سے شروع کی؟ سورہ توبہ سے. کہاں سے شروع کی؟ سورہ توبہ سے. تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، اس کے اندر تو بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ نہیں ہے، صرف تعوذ ہے. تو تعوذ پڑھنے کی دو صورتیں ہیں، فصل اور وصل. فصل اور وصل یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ. بات سمجھے نا؟ دوسرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ دونوں صورتیں کیا ہے اس میں جائز ہے، فصل بھی جائز ہے اور وصل بھی جائز ہے. صحیح ہے نا؟ اس کے بعد ہے ابتدائی سورہ برات، درمیان تلاوت، یعنی آپ تلاوت کرتے ہوئے آ رہے سورہ انفال ختم ہوئی، اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے سورہ برات آپ نے شروع کی. تو اس کے اندر تین صورتیں. کتنی صورتیں ہیں؟ تین صورتیں، فصل وصل اور سکتہ. فصل وصل اور سکتہ. ان اللہ بکل شیء علیم، یہاں پر وقف ہوا براءۃ من اللہ ورسولہ. دوسری صورت ہے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ. تیسری صورت ہے سکتہ، ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ. سکتہ جو ہے نا وقف کی طرح، کس کی طرح ہے؟ یعنی علیم پر آپ نے ان اللہ بکل شیء علیم پر آپ نے کیا کیا؟ وقف کیا، اس کو ساکن کیا، لیکن سانس آپ نے نہیں لیا، سانس آپ نے نہیں لیا. سانس نہ لے کے آگے جو ہے کیا نام ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھا ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ، یعنی علیم پر آپ نے جو ہے نا کیا نام ہے وقف کیا. بات سمجھے نا؟ وقف کی طرح اس کو ساکن کیا لیکن سانس نہیں لیا، آگے براءۃ آپ نے شروع کیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد آخری صورت جو ہے نا کیا نام ہے درمیان تلاوت، درمیان صورت. درمیان تلاوت، درمیان صورت. درمیان تلاوت، درمیان صورت کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک طالب علم سے آپ نے سوال کیا، ایک سوال آپ نے اس سے کیا، اس نے قرآن کریم پڑھا، اعوذ باللہ بھی پڑھا، بسم اللہ بھی پڑھا، وہ سوال پورا کر کے آپ دوسرا سوال اس سے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے نا کیا نام ہے الف لام میم ذالک الکتاب سے آپ نے سوال کیا، یا ایھا الناس سے سوال کیا. بچے نے سوال پورا کیا، دوسرا سوال آپ اس سے کر رہے ہیں یا تذیرون سے. کس سے کر رہے ہیں؟ یا تذیرون سے. تو اس صورت میں نہ بسم اللہ ہے نہ اعوذ باللہ، نہ بسم اللہ ہے اور نہ اعوذ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے اندر تعوذ بھی نہیں ہے اور تسمیہ نہیں ہے. تعوذ اس لیے نہیں ہے کہ ابتدائی تلاوت نہیں ہے، تلاوت تو اس نے پہلے سوال میں شروع کیا تھا، اور تسمیہ اس لیے نہیں ہے کہ ابتدائی صورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اس کے اندر جو ہے نا کہنے میں فصل اور وصل دونوں صحیح ہے، لیکن فصل اس میں بہتر ہے. کیا اس میں بہتر ہے؟ فصل اس میں بہتر ہے. سمجھے نا؟ فصل اور وصل بسم اللہ کو آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ کو جدا بھی کر سکتے ہیں، لیکن جدا کر کے پڑھنا کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صورتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو آپ کو یہ دو صورتیں بتائیے نا، درمیان تلاوت، درمیان صورت، اس میں ہم نے کہا کہ بسم اللہ کا بھی محل نہیں ہے اور تعوذ کا بھی محل نہیں ہے، لیکن بسم اللہ برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں. اس میں فصل اور وصل دونوں صحیح ہے. بات سمجھے نا؟ فصل کرنا زیادہ بہتر ہے، وصل بھی جائز ہے، لیکن وصل کی صورت میں خیال کرنا کہ آگے شیطان کا نام نہ ہو. الشیطان یعدکم الفقر، یہاں سے آپ شروع کریں گے تو بسم اللہ کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا صحیح نہیں ہے. بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا جائز نہیں ہے اس صورت میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟